نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ انسان ان نعمتوں میں اگر سکون حاصل کرنا چاہے اور برکت حاصل کرنا چاہے، اس انسان کو کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، آج کی نشست میں یہ بات عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی، یہ انسان بظاہر ان نعمتوں کو سکون کا ذریعہ سمجھتا ہے، ان چیزوں کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب اسے سکون نہیں ملتا، پھر سوچنے بیٹھتا ہے کہ مجھے کیسے سکون ملنا چاہیے، کیسے اس کے اندر خیر آنی چاہیے، کیسے برکت آنی چاہیے۔ لیکن اگر انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ کرے، تو اس انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے اندر سکون نہیں رکھا، ان دنیا کے ساز و سامان کے اندر اللہ نے سکون نہیں رکھا۔ سکون اور عافیت اللہ نے رکھی ہے کہ اگر یہ انسان ان نعمتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرے۔ سب سے پہلی بنیادی بات کہ انسان اس کو حلال طریقے سے حاصل کرے۔ اگر یہ انسان سوچتا ہے کہ بس نعمتیں میرے پاس ہونی چاہیے، آسائشیں میرے پاس ہونی چاہیے، اس سے مجھے سکون ملے گا، اور پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، کسی دوسرے انسان کا حق مارا جا رہا ہے یا نہیں مارا جا رہا، اس میں فرق نہ کرے، تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ انسان پہ سوچتا ہے کہ سب کچھ ملنے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد مجھے سکون کیوں نہیں۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ سکون جو ہے وہ قحطے لگانے کا نام نہیں ہے، ہر وقت ہنسنے کا نام سکون نہیں ہے۔ بعض حضرات کے ہاں یہ ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جس کو معاشرے میں وہ زیادہ خوش دیکھتے ہیں، زیادہ ہنستا ہوا دیکھتے ہیں، زیادہ قحطہ لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ کتنا پرسکون ہے۔ حالانکہ صرف قحطے لگانے کا نام، ہر وقت ہنستے رہنے کا نام، یہ سکون کی علامت نہیں ہے۔ سکون کیا چیز کہ اس انسان کے ذہن کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر، اس کے دل کے اوپر غم اور رنج کے بادل نہ ہوں، دکھ اور غم اور رنج کے بادل نہ ہوں، تو ایسے کیفیات نہ ہوں، تو ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر سکون ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ تندرست رہے، ہمیشہ اس کے پاس نعمتیں اس پر برستی رہیں تو یہ انسان پرسکون ہوگا۔ یہ اس کیفیت کو اگر سمجھنا ہو تو وہ انسان جو کئی بیماریوں میں گھرا ہو اور اس کو اللہ نے سکون کی دولت دی ہو، تو آپ اس کو ان بیماریوں کے اندر بھی بے چین، اللہ سے شکوہ کرنے والا آپ اس کو ہرگز نہیں پائیں گے۔ اس انسان سے سکون کی کیفیت پوچھیے کہ بیمار ہے، دوائیاں کھا رہا ہے، اسپتال میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس کو دل کے سکون کی نعمت دی ہوئی ہے۔ وہاں بھی یہ انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، بچوں کی پریشانیاں، گھر کی پریشانیاں، بیوی کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں، لیکن اللہ نے اس کو دل کے سکون کی نعمت دی ہوئی ہے۔ بظاہر آپ کو محفل میں ہنستا ہوا، قحطے لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان قحطے لگا رہا ہو تو وہ اندر سے اسے سکون بھی ہو۔ بقول شاعر کے میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرے قحطوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں ہے،
انسان بس اوقات کہکے لگا رہا ہوتا ہے، اندر سے ٹوٹا پھوٹا انسان ہوتا ہے، اور ماہرین نفسیات بھی یہی لکھتے ہیں کہ بس اوقات بہت زیادہ ہنسنے والا انسان جو ہے وہ اندر سے بہت ٹوٹا پھوٹا انسان ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھاتے ہیں کہ ایاکم وکثرۃ الضحک، کہ تم بہت زیادہ کہکے لگا کر ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے عرض کیا کہ معاشرے میں بسا اوقات یہ سن کر کہ فلاں انسان بہت ہنس رہا ہے، بہت کہکے لگا رہا ہے، دیکھیں کتنا خوش ہے، جی یہ سکون کی علامت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ یہ انسان جو نعمتیں حاصل کرے وہ حلال طریقے سے ہو، پھر اس کے بعد وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ انسان جب شکر ادا کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم انکار کرو گے، میری نعمتوں کا کفر اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ کہ یہ زبان سے شکر ادا کرے، دل سے شکر ادا کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ دل سے شکر ادا کرنے کا طریقہ کہ یہ انسان اللہ کو اپنا منعم، اپنا محسن، انعام دینے والا، عطا کرنے والا اللہ ہی کو سمجھے۔ اگر معاشرے کے اندر ایک دوست ہو اور وہ دوسرے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس کے ساتھ احسان کرتا ہو، اس سے مشکل وقت میں کام آتا ہو، لیکن یہ انسان دل سے اس کو اپنا محسن ہی نہ سمجھے سرے سے، تو اس کے رویوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کتنی اہمیت دیتا ہے اس دوست کو، اس کے رویوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس انسان کے رویوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دل سے اللہ کو منعم، انعام دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے۔ اس انسان کے رویوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اگر اللہ کو یہ منعم سمجھتا ہے، اللہ کو انعام دینے والا سمجھتا ہے، احسان کرنے والا سمجھتا ہے، تو پھر انسان بات بھی تو اسی کی مانتا ہے نا، پھر انسان ڈرتا بھی اسی سے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہو، تعاون کرتا ہو، سب کچھ، لیکن انسان کسی اور کی بات مان کے چلتا ہو، کسی اور کو اہمیت دیتا ہو، کسی اور سے ڈرتا ہو، تو وہ جو اچھا سلوک کرنے والا دوست ہے وہ بھی کہتا ہے کیسا انسان ہے، کرتا میں اس کے ساتھ ہوں، اچھا سلوک، اچھا رویہ میرے ساتھ نہیں رکھتا۔ یہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو دل سے اپنا محسن سمجھتا ہے کہ یہ انعام اللہ ہی نے دیا ہے، تو پھر یہ انسان ڈرتا بھی اسی سے، اسی کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ یہ انسان آج معاشرے کے اندر اللہ کے علاوہ ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر میں، یہ راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے۔ کاش کہ اس کے دل کے اندر زندگی کے چند لمحات میں سے اکثر لمحات اس کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ انسان دل سے اللہ کو منعم سمجھتا ہو اور اس سے، اس کے رویوں سے اس کا اظہار ہوتا ہو۔ نمبر 2، یہ زبان سے شکر ادا کرے۔ ان نعمتوں میں اگر برکت چاہتا ہے تو یہ انسان اللہ کا شکر زبان سے ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، الحمدللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہہ دے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ انسان کو جب نعمت ملے یہ انسان الحمدللہ کہہ لے، اور پھر اپنے اعمال سے ظاہر کرے شکر کا انداز، اور اپنے اعمال سے کیا،
کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کریں۔ اگر ایک انسان کو کوئی دوسرا انسان کوئی قلم تحفے میں دیتا ہے، کوئی موبائل تحفے میں دیتا ہے، اور یہ انسان بے دردی سے اس کو ڈالے رکھتا ہے ادھر ادھر، اور کبھی اس کی نظر پڑ جاتی ہے اس دینے والے کی، وہ کہتا ہے دیکھو میں نے اس کو ایک ہدیہ دیا تھا، گفٹ دیا تھا، ایک ایسا بے دردی سے اس کو استعمال کرتا ہے، کیسی بے قدری کر رہا ہے اس کی۔ اللہ تو ہر وقت انسان کو دیکھ رہا، ہر وقت انسان کو دیکھ رہا کہ میں نے اس کو آنکھیں دی، میں نے اس کو کان دیے، میں نے اس کو زبان بولنے کے لیے دی، اتنی نعمتیں دی میں نے اس کو۔ یہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کر لے، یہ شکر کا انداز ہے، یہ شکر کا طریقہ ہے۔ دل سے اللہ کو محسن سمجھے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، اور اپنے اعمال سے اس کا شکر ادا کرے۔ اور وہ کیسے؟ کہ ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، اللہ کو ناراض کرنے کے طریقوں میں ان نعمتوں کو استعمال نہ کرے، جتنی کوشش ہو جائے۔ پھر ان نعمتوں کے اندر برکت حاصل کرنے کے لیے یہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کی مخلوق تک پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ انسان اللہ کے مخلوق کے کام آتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آج انسان بس اوقات ایک بھائی پڑھ لکھ جاتا ہے، خاندان میں کوئی اچھے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خاندان میں کسی ایک کو پیسہ زیادہ دے دیتا ہے، اور پھر وہ انسان دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان کی بھی معاشرتی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لگا رہتا ہے۔ بس اوقات بیویاں رکاوٹ بن جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں تم کما رہے ہو، یہ اپنے بھائیوں کے لیے کیا کیوں خرچ کرتے؟ ایک بھائی تمہارے کبھی کام آئے، کبھی تمہاری خیریت پوچھی، کبھی تمہیں سلام کیا آ کر، جو تم کماتے ہو جا کر وہاں خرچ کرتے ہو ان پر، بیویاں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ کبھی شوہر رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ بیویاں اگر خرچ کرنا چاہیں اپنے عزیز و اقارب پر، شوہر رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ میرا مال اڑانے کے لیے کیوں ضائع کرتی ہو، اپنے رشتہ داروں کو کیوں دیتی ہو۔ یہ انسان اس معاملے کو تب سمجھے گا جب وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب صفہ، یہ خاص طور پر بات عرض کروں گا اس لیے کہ معاشرے کے اندر جب انسان اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ان کی تعلیم دینے میں مدد کرتا ہے، ان کی رہائش میں مدد کرتا ہے، ان کی اور چیزوں میں مدد کرتا ہے، تو بس اوقات انسان کے اوپر بڑی بندشیں آتی ہیں، بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اصحاب صفہ پڑھتے تھے، صحابہ تھے، وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو ایک صحابی ان کے بھائی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھائی آپ کے پاس پڑھتے ہیں آ کر، اور میں کماتا ہوں۔ یعنی کہنے کا انداز مقصود یہ تھا کہ میں کماتا ہوں، سارے گھر کے سارے کام کاج اور اخراجات میں اٹھاتا ہوں، یہ یہاں کے دین پڑھتا رہتا ہے، یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا ہے، کماتا بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی تو فرمایا لعل اللہ ان یرزقک بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ انسان کی گرہ کھلتی ہے، یہ والا جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو ذہن کی گرہ کھلتی ہے، بہت زوردار گرہ لگی ہوتی ہے انسان کے ذہن پر، جو اکثر نہیں کھلتی۔ یہ انسان بس اوقات کرتا کہیں اور ہے اور اللہ دیتا اس کو کہیں اور سے۔ وہ اللہ کی ذات، اس نے پوری کائنات کے نظام کو چلانا ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانا ہے۔ بظاہر اس بھائی سے، بظاہر اس عزیز سے آپ کو زندگی بھر کوئی خیر نہ پہنچی ہو، کبھی کوئی آپ کے ساتھ تعاون نہ ملا ہو، لیکن آپ زندگی بھر اس کے ساتھ اس کے کام آتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ انسان کسی اور کی بیماری میں کام آ رہا ہے، اللہ اس کی بیماری کو ہٹا رہا ہے اس کے اوپر سے۔ اور پھر یہ انسان چاہتا ہے میری چیزوں کے اندر برکت ہو، میری زندگی میں برکت ہو، میرے مال میں برکت ہو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، من احب ان یبسط له فی رزقه ولینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرے مال میں اضافہ ہو اور جو شخص چاہتا ہے میری عمر میں اضافہ ہو، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے، دوسرے رشتہ داروں کے کام آئے، رشتہ داروں کو آپس میں جوڑ کے رکھے، اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کرے گا، اس کے مال میں بھی اضافہ کرے گا۔ ممکن ہے سننے والوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جناب جو رزق ہے وہ لکھا جا چکا ہے اور جو عمر ہے زندگی کی وہ لکھی جا چکی ہے، کہاں سے اضافہ ہوگا؟ جتنا ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، یہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ کہاں ہوگا؟ وہ تو تقدیر میں لکھا گیا ہے کب موت آنی ہے، اور اس کے مال میں کہاں سے اضافہ ہوگا؟ وہ تو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ یہ انسان اپنی سوچ کے مطابق الجھ رہا ہے، یہ انسان اپنی سوچ کے مطابق الجھ رہا ہے، ورنہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی کہ یہ انسان صلہ رحمی کرتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ انسان صلہ رحمی کرے گا، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ انسان صلہ رحمی کرتا ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل سچی بات، اس لیے کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ یہ انسان صلہ رحمی کرے گا اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جائے گا، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ یہ انسان اپنی سوچ کے مطابق، چھوٹی سی سوچ کے مطابق بس اوقات کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ مال کا بھی خالق ہے، چیزوں کا بھی خالق ہے، ان نعمتوں کا خالق ہے جو انسان کو دی ہوئی ہیں، یہ انسان بس اوقات سوچتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا یہ مال کم ہوگا، اور اگر سود کے ذریعے میں مال زیادہ سے زیادہ حاصل کروں گا تو یہ مال بڑھے گا، یہ انسان کی سوچ ہے۔ اگر میں زکوٰۃ ادا کروں گا مال کم ہو جائے گا۔ مولانا آپ دیکھیں نا، میں نے ریٹائر ہوا ہوں تو میں نے اپنا سارا مال بینک میں رکھا ہے تاکہ اس پہ کچھ مل جائے گا، بیٹیوں کی شادی کر دوں گا، اب اس میں سے مولانا دیکھیں نا یکم رمضان کو زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، اب اس کے خیال میں کیا ہے، بینک میں اس لیے رکھوایا تاکہ اس پر سود ملے، مال بڑھے، اور مولانا دیکھیں نا اس میں سے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ میں نے بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھا۔ میں نے انسانی سوچ بتائی، انسانی سوچ کیا، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہوتا ہے اور سود لینے سے مال بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کیا سمجھا رہا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بالکل الٹ معاملہ، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ صدقات سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے۔ وہ اس کے اندر جو برکت آتی ہے، خیر آتی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، پوچھنے لگے مسئلہ، کہنے لگے میں ریٹائر ہوا ہوں، اتنے لاکھ روپیہ ملا ہے، اب اگر میں حج کر کے آؤں تو اس میں سے اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، اور میں نے ابھی بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اگر میں اس میں سے حج کر کے آ جاؤں گا، ہے تو حج فرض، یہ تو مولانا مسئلہ مجھے معلوم ہو گیا کہ حج فرض ہے، لیکن میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اب اگر کر کے آ جاؤں گا حج تو اتنا پیسہ اس میں سے نکل جائے گا، اب کیا کروں؟ اس کا مختصر سا جواب عرض کیا، بیٹیوں کی شادیوں پر اتنے لاکھوں روپیہ خرچ کرنا شرعی طور پر فرض نہیں، اور حج کرنا آپ پر فرض ہے۔ ایک بات تو یہ عرض کر دی، دوسری بات یہ عرض کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود، مشکات میں موجود، مشکات شریف میں حدیث موجود، تم زیادہ حج اور عمرے کیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ مال بڑھا دے گا۔
اب یہاں انسان کی اکنامکس بس ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے. تو حج اور عمرے زیادہ کیا کرو، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے. میں نے پھر عرض کیا یہاں اکنامکس ختم ہو جاتی، بند ہو جاتی. اب یہ انسان اگر حج کر کے آتا ہے اور اس پر ظاہر ہے پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو بظاہر اس کو وہ پیسہ اپنا کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اگر یہ انسان حج فرض ادا نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کے پاس مال کافی سارا موجود رہتا ہے، بچوں کی شادی پر خرچ کرے گا خوب اچھی طرح، لاکھوں روپے خرچ کرے گا، لاکھوں روپیہ کھانے پر، لاکھوں روپیہ اس کے ہال کی بکنگ پر، لاکھوں روپے زیورات پر اور لاکھوں روپیہ اور چیزوں پر خرچ کرے گا. لیکن اگر وہ اس بیٹی کو بعد میں زندگی میں سکون نہ ملا، حج نہ کر کے اس نے مال تو بچا لیا، فرض ادا نہ کر کے مال تو بچا لیا، لیکن آئندہ میں بیٹی کی زندگی میں سکون نہ ملا تو اس کا لاکھوں روپے خرچ کرنا کہاں کام آئے گا. اور اگر اس انسان نے حج ادا کر لیا، فرض جو اس پر تھا، اس کے بعد سادگی کے ساتھ جتنا ضروری تقاضے ان کو پورا کر کے بیٹی کی شادی کر دی اور اللہ نے اس کو سکون سے بسا دیا، تو اس میں سے سستا سودا کون سا ہے اس انسان کے نزدیک؟ اس کو سوچنا ہوگا. ان دونوں میں سے کون سے طریقے سستے ہیں اس کے لیے، کون سے طریقے درست ہیں اس کی زندگی میں؟ آج انسان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ سکون اور برکت کس چیز کا نام ہے اور سکون اور برکت اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. بس اوقات انسان دکان پہ بیٹھتا ہے، تجارت کرتا ہے، ڈیلنگ کرتا ہے، معاملات لین دین کے کرتا ہے، اس میں یہ انسان قسمیں کھاتا ہے، بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قسم کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہیں، مال بک جاتا ہے، بہت مال بکتا ہے اس لیے کہ بڑی قسمیں کھاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ مشکات شریف میں حدیث موجود کتاب البیوع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ زیادہ قسمیں کھانا یہ مال کو تو بکوا دیتا ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتا ہے. زیادہ قسمیں کھانا یہ مال کو تو بکوا دیتا ہے، مال تو خوب بک جاتا ہے پھر اس کا، لیکن اس مال میں سے جو کمایا اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ باتیں بھی بتائیں کہ جس کے ذریعے انسان کی زندگی میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے. آج انسان بسا اوقات سوچتا ہے میرے وقت میں بھی برکت نہیں، میرے مال میں بھی برکت نہیں، عمر میں بھی برکت نہیں، کاموں میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، بیوی بچوں کے اندر خیر و برکت نہ رہی. یہ انسان سوچتا ہے. آج اس انسان کو اگر سکون اور خیر و برکت حاصل کرنے کی آرزو ہے تو ایسی صورت میں اس انسان کو وہ نعمتیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہوگا. اس انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا. اس انسان کو ان نعمتوں کے اندر دوسرے انسانوں کو شریک کرنا ہوگا، ان نعمتوں کے ذریعے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو ان نعمتوں سے فائدہ دینا ہوگا. جتنا انسان ان اصولوں پر عمل کرتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو خیر اور برکت ضرور عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت نے انسان کو جتنے نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر اور برکت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے. اور آج جو ہمارے خود اپنے اعمال کی وجہ سے آج چیزوں کے اندر بے برکتی آ گئی، آج وقت کے اندر بے برکتی آ گئی، آج مال کے اندر بے برکتی آ گئی، آج گھریلو زندگی کے اندر جو بے برکتی آ گئی، اللہ تعالیٰ ان بے برکتی کے اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.